اب انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں جس چیز پر محنت کر رہا ہوں اس چیز کا بننا سنورنا جو ہے یہ میری محنت سے ہے، میرا کاروبار جو چل رہا ہے یہ میری محنت سے چل رہا ہے۔ ہاں، یہاں بیچارہ دھوکہ کھاتا ہے۔ آپ ایک دکان کو ہی لے لو، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک دکان کو ہی لے لو، اس دکان کی جو در و دیوار ہے اس در و دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے مٹی سے، مٹی اور اینٹ گارے سے۔ اب اس دکان سے مجھے اپنے سارے کے سارے معاملات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ جو بت ہے وہ بھی تو انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اگر مجھے اس دکان کے مٹی گارے سے بننے کا یقین ہے تو پھر میں اس کو کیوں برا بھلا کہہ رہا ہوں جو وہ جو مٹی گارے سے بنے ہوئے بت کے آگے اپنا سر ٹیک رہا ہے؟ اس کو اس بت سے اپنے سارے کام بننے کا یقین ہے، تو مجھ میں اس میں کتنا فرق ہے؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، اگر یہ غلط یقین لے کر اس دنیا سے چلے گئے تو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکو گے۔ اگر یہ غلط یقین لے کر چلے گئے تو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ قبر میں جاتے ہی جو پہلا سوال ہوگا من ربک کا، کہ تیرا رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ اب ساری زندگی تو کاروبار میں لگا رہا، کیونکہ کاروبار سے پلنے کا پورا مجھے یقین تھا، پاؤنڈ سٹرلنگ سے اپنی زندگی کے بننے کا پورا یقین تھا، اس لیے اپنے اس یقین کو ٹھیک کرنے کی میں نے محنت نہیں کی۔ مال سے میں نے مزید مال کمایا، پھر اس سے مزید مال کمایا، پھر اس سے مزید چیزیں خریدی، پھر اس سے مزید اپنے نقشے ٹھیک کیے، تو قبر میں جا کر میں منکر نکیر کو یہ نہیں بولوں گا کہ میرا رب اللہ ہے، کیونکہ اللہ سے پڑھنے کا تو یقین ہے نہیں مجھے۔ میں بولوں گا ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، اوپر سے اعلان ہوگا جھوٹ بکتا ہے۔ پھر میرے سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کون سا ہے؟ اگر اسلام میرا دین ہوتا، زبان سے تو ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے یہ پوچھے کہ میری جو زندگی کٹی ہے صبح سے لے کے رات کے سونے تک میں وہ کون سی ایسی چیز کرتا ہوں جس کا تعلق اسلام سے ہے؟ ذرا سوچو اپنے آپ سے، میں وہ کون سی ایسی چیزیں کرتا ہوں جس کا تعلق اسلام سے یا ایک اسلامی زندگی سے ہے؟ پوچھا جائے گا تیرا دین کون سا ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے گزاری ہوگی، آپ کی لائی ہوئی عبادات کو اپنی زندگی میں لایا ہوں گا، آپ کے معاملات اخلاقیات میری زندگی کا حصہ ہوں گے، آپ کی معاشرت میری زندگی کا حصہ ہوگی، تو میرے عزیزوں میں کہوں گا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، ورنہ میں کہوں گا ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا، اوپر سے اعلان ہوگا جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں، یہ مرحلہ ہم سب پر آنے والا ہے۔ ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے سب کا، صبح ناشتہ آنا ہے، کھانا ہے، ابھی صبح کا ناشتہ، ابھی سے صبح کے ناشتے کی تیاری ہے۔ لیکن یہ جو موت آ رہی ہے اس کی کس کس نے تیاری کی ہے میرے عزیزوں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہاں یہ جو خواہشات، یہ آپ کے دلوں میں جتنی یہ آرزویں اور تمنائیں ہیں، اور یہ جو آپ کے عزائم ہیں، اور یہ جو ہم نے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں میرے دوستو، یہ امیدیں یہاں نہیں پوری ہوں گی، یہ امیدیں یہاں نہیں پوری ہونے لگی، یہ آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ تو پھر ہم اپنے اللہ سے پوچھیں یا اللہ یہ آپ نے ہمارے دل میں ڈالی کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ ان ساری تمناؤں، امیدوں، آرزوؤں کا دل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کے بعد ایک ایسا جہان آنے والا ہے جہاں یہ سارے کے سارے عزائم ضرور پورے ہوں گے. ہاں ضرور پورے ہوں گے.